بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم. کئی دنوں سے میں نے معذرت کے ساتھ کوئی خیال اپنا اظہار نہیں کیا. اس کی وجہ میں بتا چکا تھا اپنے پچھلے تقریر میں. میں نے یہ عرض کیا کہ جب لحاظ ہی ختم ہے، کچھ کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، اور یہ بھی کہا تھا کہ جو 3 ستون ہیں پاکستان کے آئین کے، عدلیہ، اسمبلی اور حکومت، تینوں ایک دوسروں کے کاموں میں مداخلت پہ آ گئے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا، اور میں نے اس میں عسکری قوتوں کا نام نہیں لیا کہ وہ آئین کے کوئی ستون میں نہیں ہے، لیکن جو الزامات ایک دوسرے پہ اچھالے جا رہے تھے اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اور کون غلطی میں ہے؟ بارکیف میں نے 20 سال سے دیکھا کہ اسمبلیاں اپنی ذمہ داریاں نہیں نپٹا رہی تھیں اور ہر ایک معاملے کو کورٹ میں لے جاتے تھے فیصلہ کرنے کے لیے، جبکہ سب سے طاقتور ادارہ اسمبلی ہوتی ہے اور ان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے. چونکہ لوگوں کے خواہشات پورے نہیں ہو رہے تھے اسمبلیوں کے ذریعے، تو وہ کورٹوں کو ملوث کر رہے تھے ہر ایک فیصلہ میں. اس سے 2 باتیں ہوئیں. ایک، کورٹ زیادہ مضبوط ہو گئے اور ان کو عادت ہو گئی کہ تمام سیاسی معاملات میں ان کے پاس پوری ایک فہرست ہے جس میں ان سے فیصلے کروائے گئے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں دیا ہی ہے، یہ ادارے نے ہمارے سپرد کیا، اسمبلیوں نے یہ فیصلے پہلے بھی، تو ہمیں یہ فیصلے کرنے میں کوئی دقت یا مشکلات نہیں ہے. بہرحال جو بھی کچھ سوچے، اسمبلیوں کو اپنے فیصلے اپنے تک رکھنا چاہیے تھا، اور ابھی بھی اس پہ اثر کیا جا سکتا ہے. رہا سوال عسکری قوتوں کا، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 70 سال میں کتنی زمین ادا کی گئی عسکری قوتوں کو ہر حکومت کے ذریعے. ہر جو ان کے مخالفین بھی تھے، جو آج جو کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن ثبوت تو ہوتا ہے دیکھنے میں. ہر ایک نے اتنی زمین دی کہ پھر انہوں نے انہیں اپنا شریک حیات بنا دیا سارے معاملوں میں. یہ عسکری قوتوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اور انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ اب انہیں کیا اختیار کرنا چاہیے. اب رہا سوال جہاں تک اسمبلیوں کا، حکومت الیکشن کروائے. ارے بھائی، الیکشن کروائیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ الیکشن وہ ہوتے ہیں جو ملک میں بہتر نظام قائم کر سکے. اب تک تو ہر ایک نظام کو جو لے آیا گیا ہے، آپ نے خود ہلکا پن دیکھ لیا ہے جو ان میں شریک ہے. میں آپ سے جب بھی پوچھتا ہوں لوگوں سے گفتگو میں کہ کب ہوئے ہیں پاکستان میں صاف ستھرے انتخابات، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں 70 میں. میں نے کہا وہ 70 میں جس میں مجیب الرحمان کامیاب ہوئے تھے اور ان کو پھر قید کر دیا گیا تھا، اور مشرقی پاکستان میں ظلم بھرپا ہوا تھا. وہ بھی حمید الرحمان کمیشن کے تحت کہنے پر، جنہوں نے اس کی تحقیق کی. تو ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کس کو ڈھونڈ رہے ہیں، نظر نہیں آتا. اور اگر صاف ستھرے الیکشن ہوئے 70 کے، تو مجیب الرحمان کو پرائم منسٹر کیوں نہیں بننے دیا؟
اور اس کے علاوہ ان کے کیا نیت تھے؟ ان کے نیت یہ تھے کہ شملہ میں باوجود اندرا گاندھی کے زور لگانے پر کہ آپ جو چاہتے ہیں ان سے لیں، یہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں ہمارے حال میں. اور مجیب نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ اپنی جگہ جائیں، ہم اپنی جگہ جا رہے ہیں. تو یہ وہ شخص تھا جس کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے آپ تیار نہیں تھے. پھر آپ یہ سوچئے کہ اگر وہ بھی انتخابات کوئی فیصلہ نہیں کر سکے، تو جب انتخاب کا وقت آیا اور مغربی پاکستان کے انتخابات صرف نصف انتخابات تھے پاکستان کے، دوبارہ ہونے چاہیے تھے، آپ نے اٹھا کر ایک سیاسی شخص کو چیف مارشل و ایڈمنسٹریٹر بھی بنا دیا، پریزیڈنٹ بھی بنا دیا، پرائم منسٹر بھی ہونے دیا. لیکن کانسٹیٹیوشن آف وچ اسمبلی، جس کی آج اتنے ہم فخر کرتے ہیں، تو ان کے کیا صحیح تھے وہ فیصلے جو لانے کا طریقہ تھا؟ لہذا دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ ہم وہ پھینک دیتے کھڑکی سے باہر کوئی بھی سوچ، کہتے ہیں یہ کر دو تو ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. اور اس ملک کا کیا حشر ہے؟ اس ملک کا یہ حشر ہے کہ میں واضح طور پر پھر کہہ رہا ہوں آپ کے ذریعے کہ تمام پاکستان میں جتنے عجائب گھر ہیں ان کو بند کر دیں، کیونکہ آپ نے جو موت کا کنواں بنایا ہے سارے جانوروں کے لیے، اس سے بڑا صدمہ کس کو ہو نہیں سکتا. مجھے یاد ہے میں کراچی کے عجائب گھر میں گیا تھا، تو ایک خوبصورت سے نہیں وہ کیا کہتے ہیں ان کو، جو بڑی شتر مرغ ہوتے ہیں، دیکھا اس کی ایک آنکھ پھٹی ہوئی تھی. تو میں کہا یہ کیا ہوا؟ بولا کوئی بچے نے آ کے پن مارا اس کی آنکھوں پہ، اس کو کھانے دکھا کے بتایا، اور جب آئی تو اس پہ پن مارا. میں کہتا ہوں کہ لعنت ہو ایسے ماں باپ پر جو اپنے بچوں کو روک نہیں سکے اس کام کرنے سے. اور ہم یہ موت کے کنووں کو بند کریں. مدھوبالا بھی، نور جہان بھی، اور پھر ابھی شیروں کا بتا رہے تھے. برے حال ہے بھئی، یہ عجائب گھر سوائے کمائی کی رسوائی، اور جو ان کے کھانے ان کے پیٹ سے بے زبان جانوروں کو لے کر اپنے گھر لے جاتے ہیں وہ کھانے. آپ سوچیں کہ ہم کس معیار کے ہو گئے ہیں اور ہم کیا بن گئے ہیں، اشرف المخلوقات. باکیف سوچیں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کیا حکومتیں ہیں جہاں بیشتر اکثریت گھر رات کو کھانا نصیب نہیں ہوتا. یہ کیا حکومت ہے؟ اور یہ ساری حکومتیں ایسے ہی رہی ہیں. یہ بڑھتے گیا بڑھتے گیا بڑھتے، اور ہم قرضوں پہ جیتے رہے، جنہوں نے ہمیں آج قرضوں کا ملازم بنا دیا، نوکر بنا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہچاننے کا اپنے آپ کا وقت بھی آ گیا ہے. دیکھیے جو ڈرامے ہو رہے ہیں یہ پھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور فیصلے جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ فیصلے وہ ہو رہے ہیں جو میرے خیال کے مطابق اور ہمیں دلدل میں لے جائیں گے. کوئی نیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اس سے تو ہوگا نہیں معاملہ. اور کس چیز کی؟ آئین کی دھجیاں اڑ گئی، چیف آف آرمی سٹاف کی دھجیاں اڑائی گئی، عدلیہ کی دھجیاں اڑائی گئیں، اسمبلیوں کا پتہ نہیں ہیں بھی نہیں ہیں. دیکھیے جو 3 ستون ہیں آئین کے، وہ کئی بار تصادم میں جاتے ہیں. انگریزوں کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس پہ چلتی ہے، بلکہ عروج تھا اس وقت جب بادشاہ کو
انگلینڈ کے پارلیمنٹ نے ذبح کر دیا اور اس کو تخت سے اتارا گیا. واہ واہ. اس کے کچھ عرصے بعد کرومویل صاحب کے ساتھ بھی برا حشر ہوا، اور اس بادشاہ جس کو قتل کر دیا گیا تھا، یعنی کہ آئین کے ایک ستون کو، اس کے بیٹے نے اختیار کر لی حکومت. تو عجیب سلسلہ ہے. اور پہلے یہ امریکہ میں اتنا نہیں ہوتا تھا، وہاں بھی یہ شروع ہو گیا ہے، باپ سے بیٹا، باپ سے بیٹا، باپ سے بیٹا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جو چیز کام نہیں کر رہی ہے، اور کس کو بھی اختیار نہ دیں آئین بدلنے کے تو اختیار ہے نیشنل اسمبلی کو 2/3 میجورٹی سے، لیکن یہ ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ حشر ہوگا جو اس وقت پاکستان میں ہے. شکریہ.